أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ. گزشتہ آیت مبارکہ میں وصیت کے متعلق ایک مسئلہ ذکر ہوا تھا. آج کے درس میں 2 آیات میں وصیت ہی کے متعلق 2 اور مسائل ذکر ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے کچھ وصیت کر جاتا ہے، اس کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی دوسرا شخص اس کے ورثاء میں سے، متعلقین میں سے اس کی وصیت کو اپنے مطلب کے مطابق یا کسی اور کو فائدہ پہنچانے کے لیے تبدیل کر دیتا ہے. وصیت میں لکھا کچھ تھا، یہ اسے کچھ بنا دیتا ہے. فرمایا اس تبدیلی سے جو بھی گناہ ہوگا، نقصان ہوگا، اس کا دنیا سے جانے والے سے کوئی تعلق نہیں. میت پر اس کا کوئی بوجھ اور کوئی گناہ نہیں. جس شخص نے تبدیلی کی ہے، وصیت کے اندر رد و بدل کیا ہے اپنے فائدے یا کسی کے فائدے کے لیے، وہ شخص گناہ گار ہوگا اور اس کا بوجھ قیامت کے دن اس پر ہو. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ. یاد رہے ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے، جاننے والے. مطلب کسی کو کچھ پتہ نہیں. دنیا سے جانے والے نے خاموشی سے وصیت کی اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. اب کسی کو خبر نہیں، کوئی سن نہیں رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا. جو چاہے تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھے کوئی نہ سنے، کوئی نہ جانے. اللہ سن رہے ہیں اور اللہ جانتے ہیں. کوئی موجود نہیں، اللہ موجود ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہے. کوئی نہیں سن رہا، اللہ سن رہے. لہذا دنیا سے جانے والے کی وصیت میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے یا کسی کے فائدے کے لیے کوئی تبدیلی نہ کی جائے. دوسرا مسئلہ یہ ہے، دنیا سے جانے والے نے وصیت کر دی اور وصیت کے اندر اس نے جانبداری سے کام لیا. کسی ایک کو محروم کرنا چاہا ورثاء میں سے اور کسی ایک کو نوازنا چاہا، یا دنیا سے جانے والے نے کسی گناہ کے کام کی وصیت کر دی کہ میرے بعد میرے مال میں سے مثلا سینما بنایا جائے، یا کوئی اور گناہ کا کام اس کے ذہن میں آیا، اس نے کہا کہ یہ کام جاری کیا جائے. بعد میں اسے خود ہی احساس ہو گیا اور اس نے اپنی وصیت کے اندر تبدیلی کر دی، تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اس وصیت کو تبدیل کیا جائے. کسی کی خواہ مخواہ طرفداری، کسی کو محروم کرنا یہ صحیح نہیں.
گناہ کے کام کی وصیت بھی صحیح نہیں، یا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور بعد میں کسی نے توجہ دلائی کہ مرنے والے نے یہ جو وصیت کی تھی اس کا اس پر بوجھ اور گناہ ہوگا، اس کی قبر قیامت مشکل ہوگی، لہذا جو اس نے وصیت کی اس پر عمل نہ کریں، اسے بدل دے، جو اس نے طرفداری کی، جانبداری کی، اسے بھی ختم کرے، ورثاء کو ان کے شرعی حصوں کے مطابق حصے دے، اور جو اس نے گناہ کے کام کی وصیت کی اسے بھی چھوڑ دیں۔ تو فرمایا یہ جو تبدیلی ہے یہ تبدیلی صحیح ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں اور کوئی گناہ نہیں۔ یاد رہے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والے مہربان ہیں، گناہ بھی ہو جائے اس کے بعد کوئی توبہ کرے تو اللہ بخشنے والے مہربان ہیں، اور یہ جو وصیت میں تبدیلی کی جا رہی ہے یہ تو ہے ہی گناہ سے بچنے کے لیے، لہذا اس تبدیلی پر اللہ جل شانہ ضرور معاف فرمائیں گے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔